فرمایا کہ نار شہوت چے کشد نور خدا. نار شہوت کیسے ختم ہوگی؟ نور خدا حاصل کرو. نور ابراہیم ساز اوستا، استاد ابراہیم السلام جیسا نور حاصل کرو. استاد یعنی مخاطبین کو کہا استاد. نور ابراہیم ساز اوستا، مثال بھی فوراً دے دی. ابراہیم السلام کا نور تھا تو آگ بجھ گئی، آگ نے کام نہیں کیا. آگ کے نقشوں میں آگ نے کام نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر نور خدا ہو تو شہوت کے نقشوں میں بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر وہ نہیں ہے تو عبادت کے نقشوں میں بھی نقصان ہوگا. چنانچہ اس پہ ابن جوزی کا ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک حج کے دوران طواف کے ایک لڑکا لڑکی کی آنکھ مل گئی. چونکہ حجاب نہیں ہوتا تو لڑکی خوبصورت لڑکا بھی خوبصورت تھا تو آپس میں آگ لگ گئی. اب طواف کے دوران ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک دو چکر لگانے کے بعد ان نے ایک دوسرے کے قریب ہونا شروع کر دیا. جب بالکل قریب ہونے کے بعد اپنے جسم سے جسم جب جو ہی مس کیا تو دونوں کے بازو چپک گئے آپس میں. کیونکہ حرمین میں عذاب فوراً نازل ہو جاتا ہے، دیر نہیں لگتی. قرآن کے من یرید فیہ بالحاد، ہم فوراً اس کو عذاب چکھا دیتے ہیں. الحاد میں گناہ بھی سب چیزیں شامل ہیں. تو بس وہ پھر الگ ہونا چاہتے تو الگ نہیں ہو رہا. تو پھر کاٹ کر اس کو جراح نے کاٹا اور دونوں خاندانوں کی ایسی بدنامی ہوئی کہ وہ چہرہ چھپانے سے بھی، چہرہ چھپا کر بھی بیچارے زندہ رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. پورے دونوں خاندانوں کی، قبیلوں کی، عرب قبیلے تھے. تو اگر نار شہوت ہوگی تو وہ اس کا خیال میں رکھے گی آپ ہیں کہاں. اور اگر نور الہی ہوگا، نور خدا ہوگا تو شہوت کے نقشوں میں بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہاں بھی اللہ آپ کی حفاظت کریں گے. اندر کا نور، باہر کا نور. اس لیے نور مانگا نا، اللہ وجل فی عینی نورا، آنکھ میں نور ہو، فی اذنی نورا، فی شعری نورا، فی بشری نورا، فی قلبی نورا، وجعل لی نورا. یہ پورے کو نور بنا دے. یہ مانگا نور، اس لیے کہ نور ہی وہ ہے جو حفاظت کرتا ہے. نور پر پوری کائنات کا نظام نور پر، پتہ ہے آپ کو سارا نظام نور پر ہے. اللہ نور السماوات والارض، کیا مطلب؟ منور السماوات والارض. کیونکہ نور سے وجود ہوتا ہے. نار تو ختم کرتی ہے، بچاتی ہے. کہیں آگ لگی تو وہ چیز بچتی ہے، ختم ہوتی ہے. نور وجود دیتا ہے. نار وجود دیتا ہے. نار تو جلائے گی، نور وجود ہے. مطلب نار، اللہ نور السماوات میں کیا مطلب؟ کہ پوری کائنات کا جو وجود ہے زمین آسمان کا، وہ اللہ کے نور کی وجہ سے قائم ہے. جس دن یہ نور ختم ہو جاتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ہم میں روح بھی نور ہے نا. بولو روح من امر ربی، نور الہی ہے. تو جب نور الہی نکل جاتا ہے تو یہ جسم بیکار ہو جاتا ہے. یہ کتنی دلائل ہیں. پورا کا دروازہ کھل گیا علم کا. اب آپ غور کرنا آپ کا کام ہے. دروازہ گیٹ کھول دیا. ہر چیز کا نور پر وجود ہے. اس لیے نور السماوات منور السماوات. منور السماوات کے موجد السماوات یعنی اس کے وجود پیدا کرنا اور اس کو برقرار رکھنا، ایجاد اور بقا، یہ نور پر ہے. تو اللہ نور السماوات، تو چیزوں کا وجود نور کے. تو جب انسان میں نور ہے اس کا وجود قائم ہے، روحانی بھی جسمانی بھی. اگر نور نہیں ہے تو جسمانی بھی مردہ ہے، دیکھنے میں نظر آئے گا. اللہ قرآن نے کہا اومن کان میتن فاحییناہ، مردہ تھا زندہ کیا. میتن سے مراد مشرک کافر، احییناہ ایمان دیا، وجعلنا لہ نورا. سبحان اللہ. زندہ ہونے کی دلیل کیا بنائی؟ نورا. کیسی دلیل ہے؟ دیکھا یہ دیکھو، یہ بزرگوں کی جو صدیہ علوم آتے ہیں، کہیں پڑھا وہ تھوڑی ہے مضمون، لیکن آتا چلا جاتا ہے. اللہ کا فضل خاص ہے، دروازہ کھل جاتا ہے. میتن اور حیات اور ممات کی فرق کس سے کیا ہے؟ نورا. میتن نور نہیں تھا، زندہ ہوا کیا؟ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. اب زندہ ہے، لوگوں میں پھر رہا ہے. نے فرمایا کہ اللہ یذکر ربہ لا یذکر ربہ کالمثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرتا نہیں یاد کرتا زندہ مردے کی طرح. اس لیے حضرت
خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک دفعہ 6 لاکھ کی فوج اکیلے نکل پڑے جوش میں. تو سالار نے کہا کہ کیا کرتے ہو تم, اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتاؤ, آگے آ جاؤ. ڈاکٹر کو آگے آپ لوگ بھی آ جائیں, ڈاکٹر بھی آگے آئے. انہوں نے کہا جی آپ بتاؤ کہ اگر ایک آدمی زندہ ہو اور 6 لاکھ مردے ہوں تو ایک وہ 6 لاکھ مردوں کے لیے کافی ہے؟ نے کہا کافی ہے. انہوں نے کہا پھر جو اللہ ایمان والا زندہ ہے, کافر مردہ ہے, اللہ میں اکیلا کافی ہے ان کے لیے. یہ دلیل بنائی حضرت خالد بن ولید ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ میں اکیلا کافی ہوں. تو زندگی جو ہے اس کا مدار ہی نور پر ہے. ہماری ظاہری زندگی بھی یہ اللہ کا نور پر, یہ پورے کائنات کا. جہاں سے نور الہی ہٹ جاتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, چیز ختم ہو جائے گی. نور الہی ہٹ گیا, ختم ہو گئی. وہ بلڈنگ باقی نہ رہی, وہ درخت باقی نہ رہا, وہ کھیتی باقی نہ رہی, وہ پانی باقی نہ رہا, وہ انسان باقی نہ رہا. نور نکل گیا نا, روح نکل گئی, نور نکل گیا. قُلُوا الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, اللہ کا امر, اللہ کا امر میں نور ہے. حضرت فرماتے تھے ہماری روح خاص ہے کیونکہ اس میں امر ربی ہے, کن فیکون کی شان ہے ہمارے اندر. یہ بہت اہم بات ہے. ہماری روح دوسری چیزوں کی طرح نہیں ہے کیونکہ امر ربی ہماری روح میں شامل ہے. کن فیکون, تو لفظ کن اللہ کا کلام شامل ہے ہماری روح کے پیدائش میں. تو جب یہ پیدائش میں, تو اس لیے ہماری روح ایسے کام انجام دیتی جو کائنات میں کوئی انجام نہیں دے سکتا. ظاہری طور پر بھی یہ دیکھو ایسی ترقیات, یہ اسی روح کی امر ربی ہونے کی وجہ سے, کہ اس میں ایک شان ہے. پورے عالم پر حکومت کرنے کی ایک شان ہے. آسمانوں پر بھی, زمینوں پر, آسمانوں پر بھی کر رہے ہیں. اللہ والا ہوا تو آسمانوں پر حکومت چل رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کائنات زمین سے گئے پورے وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. حکومت ہو گئی نا پوری. سکہ رواں کل جہاں میں ہوا, میرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا, زمین میں ہوا, آسمان میں ہوا. یہ دیکھو یہ سکہ رواں, یہ کیا ہے, یہ کیوں؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, یہ کہہ دیجئے روح میرا رب کا امر ہے. اور اللہ کا جو امر ہے وہ بہت خاص شان رکھتا ہے, اس لیے ہماری روح میں خاص شان ہے. روحانی ارادہ دنیاوی کام میں آ جائے تو اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, اور دینی کام میں, اخروی کام میں آئے تو اس کو کوئی نہیں پہنچ. ادھر فرشتے کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے, ادھر پوری کائنات کے جانور جتنے بھی جنات سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. وہ تو دیکھتے رہ جاتے ہیں یہ کرتا ہے, وہ کیا رہا ہے یہ بھائی. یعنی ہمارے افعال کو پوری کائنات والے ایسے دیکھتے ہیں جیسے جانور دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ گاڑی میں بھاگا جا رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا چل رہا ہے. فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ, قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, خاص شان. تو انسان تو پوری کائنات کی, اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور منور السماوات, کیا مانا منور, منور مانا وجود دیتا ہے, وجود برقرار رکھتا ہے, اس کے نور سے وجود برقرار. ادھر سے نور ختم ہو جائے گا, ادھر سے وجود ختم ہو جائے گا بس. مثلا نور ہی کا مشکات فیہا مصباح, اس کے نور کی مثال. اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا کہ پیغمبر السلام کو کیسا بنایا تھا, کا مشکات فیہا مصباح. فرمایا مشکات کہتے ہیں جو ایک کھڑکی بنائی جاتی جس میں چراغ رکھا جاتا ہے. پہلے زمانے میں گھروں میں ہوتی تھی ہمارے بھی, کیونکہ اس میں چراغ رکھے جاتے تھے کیونکہ بجلی نہیں ہوتی. فیہا مصباح, اس کے اندر مصباح ہے. المصباح فی زجاجہ, اور وہ بھی شیشے کے اندر ہے. وہ جو چراغ ہے وہ شیشے, باہر شیشہ لگا. ازیا کارنا کوکب دری, اور کہا کہ وہ شیشہ اتنا خوبصورت وہ ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہو. یکاد زیت یضی ولو لم تمسسہ النار, اور کہا کہ وہ اس کا جو تیل ہے وہ اتنا اعلیٰ تیل ہے اس چراغ کا کہ بغیر جلائی ایسے لگتا ہے کہ ابھی جل جائے گا. اس میں پیغمبر السلام کی صلاحیت کا بیان ہے کہ آپ کو نبوت بننے سے پہلے بھی اتنی اعلیٰ صلاحیت کے حامل تھے, اتنی اعلیٰ صلاحیت کے حامل تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ ابھی آگ پکڑ لیں گے. اور جو ہی جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سینے سے لگایا, آپ کی روحانیت اس وقت پہلے لمحے میں جبرائیل السلام کے برابر ہو گئی. اور 990 میں جبریل السلام نے کہا میں آگے نہیں جا سکتا, آپ آگے جا سکتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آخری عمر میں کہاں ہوں گے اللہ جانتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ.
سبحان اللہ سبحان پہلی بغل گیری میں برابر سبحان اللہ جو لایا وہ تک لو سبحان اللہ یعنی یکاد زیتہ یوزی ولو لم تمسس واہ سبحان اللہ کوئی سبحان مس کیا سبحان اللہ اوہو جبریل السلام وہیں برابری آ گئی اور جب 9 سال گزرے جو صاحب نے کہا میں پورا عالم یعنی فرشتے پروٹوکول دے رہے ہیں جو سا کہتے ہیں میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا واہ سبحان تو فرض جل جائے گا آپ جا سکتے آپ کی پرواز دیکھو تو آخری عمر میں آپ کی پرواز کا کیا حال ہوگا واہ سبحان اللہ یہ مکہ کی بات ہے سبحان اللہ جی جی اور آخری عمر اللہ اکبر اللہم بالرفیق الاعلی وہ رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گا یہ عجیب بات ہے واہ سبحان اللہ کیسے عجیب بات کتنے مختلف چیزیں اکٹھی کر دی مفت میں تمہیں دے دی واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ آمین اس لیے اللہ کی نور کو حاصل کرو ذکر کے ذریعے صحبت کے ذریعے تقوی کے ذریعے تلاوت کے ذریعے نماز کے ذریعے صدقہ خیرات یہ سب نور کے حصول کے ذرائع ہیں تو انسان حاصل کرتا رہنا چیز کو اور سمجھے یہاں جمع ہو رہا ہے کیونکہ یہ جتنا بڑھتا جائے گا اتنا نفس کی شرارتوں سے اور شہوت سے بچتے چلے جاؤ گے ورنہ اور کوئی حل نہیں اس کا یہی حل ہے نار شہوت چے کشد نور خدا کیا چیز ماری گی نور ابراہیم ساز اوستاد واہ واہ ماشاء اللہ اوستاد ابراہیم السلام والا نور حاصل کرو اوستاد اس لیے کہتے ہیں کہ کعبہ جو اتنی کعبہ پر ہر دم تجلی بڑھتی ہے یعنی کعبہ کی تجلی بڑھتی ہے اب کی تجلی پہلے کی تجلی سے زیادہ ہے یاد رکھو ہاں اس لیے کہ واردین صادرین جتنے زیادہ آتے ہیں اتنا اس کے تجلی اور نور بڑھتا ہے تو آپ بتاؤ زیادہ ہے کہ دسترخوان بڑا ہو گیا چھوٹا ہوگا بولو واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ اب اتنے جو لوگ جا رہے ہیں کہ ہر وقت حرم بھرا ہوا ہے تو وہ سب وہاں سے لے کے آ رہے ہیں تو زیادہ ہو گیا کم ہوگا بولو سبحان اللہ یہ لاجک دیکھو نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مولانا رومی کا شعر سمجھ میں آتا ہے جی جی تجلی برقابہ ہم ہر دم فزود کا تجلی ہر وقت بڑھتی رہتی ہے این اخلاصات ابراہیم بود یہ ابراہیم السلام کے اخلاص کی برکت ہے تجلی بڑھتی رہتی ہے کیونکہ اخلاص والا کام بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے سبحان اللہ یاد سبحان رکھو اللہ اس سبحان لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بڑے مخلصین تھے اپنے کام میں ان کے جانے بعد ان کا کام گھٹا نہیں ہے بڑا ہے سبحان اللہ سن لو سبحان اللہ مولا الیاس رحمۃ اللہ نے بنیاد رکھی تو ان کی زندگی میں کام کتنا تھا اب کتنا ہے واہ جی ہمارے والد صاحب نے بنیاد رکھی تھی اس وقت کتنا تھا اب کتنا ہے بنوری ٹاؤن میں بنیاد رکھی تھی اس وقت کتنا تھا اب کتنا ہے اور میں گھٹتا نہیں یہ اخلاص کے کام بڑھے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان تجلی برقابہ ہر دم فزود یہ اخلاصات ابراہیم بود اللہ سبحان کیسے فٹ ہو گیا ماشاء اللہ شاہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عجیب ماشاء اللہ یہ آپ لوگوں کا اخلاص ہے میرا بھی اخلاص ہے ماشاء اللہ ہمارا جو کچھ آپ کے ساتھ کی ہے نور کا حصول پر ہمیشہ نظر رکھے کس طرح ملتا ہے بس یہ نہ سمجھے تھوڑا بہت ہے جہاں سے ملے وہ اکٹھا کرنا شروع کرے سمجھدار آدمی وہی ہے کہ جو جہاں سے جو شاید ملے اپنے تھیلے میں ڈالتا رہے تو تھیلے میں بھر جائے گا تھیلا اگر یہ کہا یہ بڑی اماؤنٹ آئے گی تو پھر یہ ہے تو ایسا نہیں ہے چھوٹی سے ہی بڑی بنے گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ چار چار آنے سے مل کر لا تحقرن صغیرۃ فإن الجبال من الحصى فرمایا کہ چھوٹی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھو پہاڑ بھی کنکریوں سے بنتے ہیں پہاڑ کنکریوں سے ہوتے ہیں آپ پہاڑ ایک دم اکٹھا نہیں ہوتا پہاڑ میں پتھر ہوتے ہیں الگ الگ نکلتے ہیں وہ بڑا نکلا ہے چھوٹا نکلتا ہے یہ لیکن وہ ان سے پہاڑ بن گئے تھوڑی تھوڑی نیکیاں وہ پہاڑ نیکیوں کا پہاڑ بن جائے لا تحقرن صغیرۃ فإن الجبال من الحصى شعر ہے یہ اس حدیث کا ترجمہ دراصل کہ ہم عائشہ فرماتی ہیں اس نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا اور میں نیکی معمولی کو معمولی نہ سمجھ ہو سکتا ہے یہی چنگاری ثابت ہو اور تیرا دل روشن کر دے سبحان اللہ کہ معمولی سمجھے چھوٹی سی نیکی اس کو بھی کرنے کی کوشش کرے آتا آ جائے چھڈے نہیں نہ چھوڑ عجیب بات ہے چلو ماشاء اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ کیا حال ہے